آواز دی کہا مولا علی اونٹ خریدنا ہے؟ اونٹ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں خرید سکتا، اس وقت میرے پاس درہم دینار نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور ہم آپ کو جانتے ہیں، درہم دینار کی کیا بات ہے، آپ پر اعتماد ہے، آپ جب چاہیں پیسے دے دیں، یہ لے جائیں۔ یہ آپ نے لے لیا تھا، بات یہ طویل ہے تھوڑی سی، اور لے کر آگے گئے تو آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی حاجت، وہ کوئی بھی ہو سکتی۔ جب حاجت پیش آ گئی تو چوک تھا، وہاں پر سوچنے لگے بھی اس اونٹ کو جو ابھی میں نے لیا ہے اگر ایسے چھوڑ دیا، ایسے چھوڑ دیا تو کوئی لے جائے گا یا اونٹ دوڑ جائے گا۔ ایسا کرتا ہوں اگر کوئی اللہ بندہ بھیج دے، کوئی ایسا آ جائے، اس کے ذمہ لگا دیتا ہوں اور میں اپنا کام کر کے آ جاتا ہوں۔ تو اتنے میں ایک شخص آ گیا، حبشی تھا۔ کیا تھا؟ جب وہ آیا نا تو حضرت علی کرم اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تھوڑی دیر یہ نکیر میں تیرے حوالے کرتا ہوں، مجھے یہ کام ہے، میں ابھی آیا۔ اس نے کہا جی حضور ٹھیک ہے۔ اب جو اس کو نکیل ڈالی تھی، اس کی جو وہ ڈوری تھی، رسی اس کو ڈالی، بڑی خوبصورت تھی، زین موتی لگے ہوئے تھے۔ وہ بندہ اس پر بے ایمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ اگر حضرت علی آ گئے اور میں نے مانگی، ممکن ہے انکار کر دیں، حالانکہ آپ انکار نہیں کرتے۔ کیوں؟ حضور کریم آقا کے فیض یافتہ۔ ہاں جی، یہ تو وہ ہیں بھائی کہ اگر مانگنے والا آ کر سوال کرے تو آپ فرماتے ہیں بھی اے سوال کرنے والے کو کھانا دو۔ کیا دو؟ اب وہ پوچھتے ہیں حضور کھانا تو اونٹ پر ہے، کھانا اونٹ پر رکھا ہے۔ وہ پہلے کہتے ہیں جی کھانا کہاں ہے؟ اونٹ کے کجاوے میں ہے۔ فرمایا اونٹ سمیت دے دو، دیر نہ کرو، اونٹ سمیت دے دو۔ خادم کہتا ہے کہ سرکار اونٹ قطار میں کھڑا ہے، ایک قطار ہے اونٹوں کی، فرمایا قطار سمیت دے دو۔ آپ جو علی کا ذکر کرتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی غریب سا ہے، ہاں جی وہ کھجوروں کی مزدوری کر کے آتا ہے، نہیں، یہ بھی ہے ان کی، لیکن وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا۔ سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ شخص ہے نبیوں کے بعد جو شخص اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کھاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب بندہ، رب فرشتوں سے کہتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا ہوں۔ تو اس شخص نے جب اس پر نظر ڈالی نا کہ اتنی خوبصورت ہے، ہاں جی، تو اس نے چوری کر لی اور اونٹنی وہیں پہ چھوڑ دی، اور اس کی نکیل جو تھی، رسی، جو کچھ ہار پہنا ہوا تھا، اس کو لے گیا۔ جب آپ واپس آئے تو اونٹنی اسی جگہ پر کھڑی تھی، ہلی بھی نہیں اس جگہ سے، اور غلام غیب تھا۔ آپ نے دل میں سوچا بھی وہ لے گیا، لیکن اس نے کہاں لے کر جانی ہے، کیا کرنا، کسی کباڑیوں کو دی ہوگی، تو میں ذرا 2-4 دکانوں سے پتہ کروں۔ تو ایک دکان پر گئے، سامنے وہ رکھی ہوئی تھی، فرمایا، اس سے پوچھا یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا ابھی ایک شخص دے گیا، اس نے 3 درہم کی بیچی ہے۔ کتنے کی؟ تو علی آپ 3 درہم کی لے جائیں۔ یہ بھی محبت ہوتی کہ ضروری نہیں کہ سارے ہی چھوڑ دے۔ بعض اوقات کوئی دینی بندہ چیز خریدنے جاتا ہے نا تو بات تو پہلے سوچنا شروع کر، بھئی پتہ نہیں اب یہ آئے ہیں، ان کو دوں کیسے، یہ کئی خیالات آتے ہیں۔ پھر کئی ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، بڑے ایسے لوگ ہیں، کوئی دینی مذہبی آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے لینے ہی نہیں، آپ لے جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چلو جو ہماری خرید ہے نا یہ جائز کام ہے، لیں آپ، جو ہماری خرید ہے وہی دے دیں۔ یہ بھی محبت ہوتی، ہم آپ سے اوپر والا حصہ مزدوری یا جو باقی چیزیں نہیں لیتے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے 3 میں خریدی ہے، کتنے میں؟ آپ 3 میں لے جائیں۔ تو آپ نے 3 روپے اسے دیے، 3 درہم، تو وہ لے لی، اور پھر فرمایا کہ جو مقدر میں ہو وہ ملتا۔ یہ میرے آقا نے سچ فرمایا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا
کہ وہ شخص جو میری اونٹنی لے کر کھڑا، اس نے مجھے وقت دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے مجھے بھی کچھ دینا چاہیے، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا 3 روپے دے دیتا ہوں۔ کتنے؟ لیکن اس نے حرام سے لے لی۔ یہ مثال میں نے دی ہے کہ جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے آپ 100 جتن کر لیں، 100 دفعہ کوشش کر لیں، نہیں ملے گا۔ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے نا، انہوں نے ہر چیز پر حضور کی طرف دیکھا، اللہ کی مرضی کیا ہے۔